خواتین اور آپ لوگ اس آواز نکال دینا، اور سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بولنا، انشاءاللہ میں دوبارہ رپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ حضرت سے آپ نے سماعت کی کہ آپ ولادت 530 ہجری میں، یعنی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے، اس کے بعد آپ 10 سال تقریباً مدینہ شریف میں رہے تو وہاں تک 10 ہجری ہو گئی، یعنی حضور کے مدینہ شریف میں تشریف لانے کے فوراً بعد سے لے کر 550 سال کے قریب تک گزر ہی رہا تھا کہ سیدنا خواجہ غریب نواز اس دنیا میں تشریف لائے۔ علامہ سنجر میں آپ تشریف لائے، سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا نام ہم کو نام دیتے ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں حضرت کا بالخصوص جو اصل نام ہے وہ نام ہے حسن۔ سنجر علاقے میں رہتے تھے تو اس سے نسبت کرتے ہوئے حسن سنجری۔ معین الدین میرے آقا نے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو یہ لقب دیا ہے معین الدین، اور ان کے علاوہ کئی القابات ایسے ہیں جو سیدنا خواجہ غریب نواز کے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی ابتدائی تعلیم آپ اپنے والد صاحب سے حاصل کیے۔ تقریباً آپ کی عمر 14.5 سال تھی کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 14 سال کی عمر کے بچے کی کیا سوچ میں تفکر میں حیران نہیں رہتی ہوئی۔ 14 سال کی عمر ہے میرے خواجہ غریب نواز کی، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں بات غور فکر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو مقام عطا کرنا چاہتا ہے ان کا آغاز سے ہی امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی بڑا مقام عطا کرنا چاہتا ہے نا تو ان کو ابتدا سے ہی امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر کے سب سے آخری میں میرے رب نے اس دنیا میں بھیجا، لیکن آپ کی پیدائش سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو اوپر اٹھا لیا، یعنی انتقال کر دیا ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب کی وفات ہو گئی آپ کی ولادت سے قبل ہی۔ یہاں یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس کو ابتدا میں ہی امتحان لے کر کے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آگے چل کر کے ان کو میں اس مقام سے نوازنے والا ہوں کہ میرا پیارا محبوب اپنے خود قبر انور سے اٹھ کر دیدار کرانے والا ہے جو سیدنا خواجہ غریب نواز کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 14 سال کی عمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک میں وہ قوت دی ہے، آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کی تلاوت میں وہ آواز میں ان کی لہن میں اتنی دعوتی کی جھلک رکھی ہے، ان کی آواز میں اتنی لچک تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ مورخین حضرات لکھتے ہیں سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے ہوائیں ٹھہر جاتی تھی، پرندے ٹھہر کر کے آپ کی قرآن کی آواز سننے لگتے تھے۔ آپ خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز مبارک میں کتنی لہن اچھی دی تھی کہ پرندے ٹھہر جاتے تھے، ہوائیں رک کر آپ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی جب آپ یتیم ہو جاتے ہیں تو آپ کو وراثت میں ایک پنچکی ملتی ہے اور ایک باغ ملتا ہے، اسی باغ میں آپ روزانہ خدمت کرتے ہیں۔ وہ باغ انگور کا باغ تھا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور کے باغ میں جاتے ہیں، قرآن شریف لے کر کے جاتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تقریباً 3-4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ روزانہ آپ اس باغ میں جھاڑو لگاتے ہیں، پنچکی کے ذریعے آپ پانی سے سیراب کرتے ہیں، لیکن وہاں قرآن شریف کی تلاوت آپ نہیں چھوڑتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں، ایک دن سیدنا خواجہ غریب نواز قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک خود بخود پنچکی چلنے لگتا ہے، اچانک خود بخود باغ صاف ہونے لگتا ہے، پتا جھاڑ سے گرتا نہیں، اس سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی 14.5 سال کی عمر ہے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت اور ان کا وہ مقام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے باغ کی خود بخود صفائی ہوتے چلی جا رہی ہے، پنچکی خود بخود چلتا چلا جا رہا ہے، ان کے باغ میں پانی کا سیلاب خود بخود ہوتے چلے جا رہا ہے۔ ایک دن خیال آیا کہ اے معین الدین، اے حسن، کیوں نہ پوچھ لوں آخر وہ لوگ کون ہیں جو میرے باغ میں خدمت کرتے ہیں، آخر
کو چلا کے، کوئی تو ایسا ہوگا جو پنچکی کو چلاتا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جو میرے باغ میں خدمت کرتا ہوگا. کیا بات ہے آخر، جھاڑ سے پتا گرتا نہیں، اس سے پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں. اپنے آپ سے کہنے لگتے ہیں معین الدین حسن، اے معین الدین حسن آخر یہ بات معلوم تو کرو. سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اے میرے دوستو، اے میرے دوستو، دوستوں سے دوستی کا چہرہ چھپایا نہیں جاتا ہے. آخر تم لوگ ہو کون جو میرے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہو؟ آخر تم لوگ ہو کون جو میرے پنچکی کو چلاتے جا رہے ہو، میرے باپ کو سیراب کرتے چلے جا رہے ہو؟ آخر دوستوں سے دوست کا چہرہ چھپایا نہیں جاتا. تم لوگ سامنے آؤ، مجھے دکھاؤ آخر تم لوگ ہو کون. اللہ اکبر کبیرہ. اچانک چار چہرے نظر آتے ہیں، وہ ہیبت ناک چہرے. اللہ اکبر کبیرہ. 14.5 سال کی عمر ہے میرے خواجہ غریب نواز کی. وہ چار جو ہیبت ناک چہرے تھے، وہ 4 جنات تھے جو آپ کی خدمت کر رہے تھے. کہنے لگے میرے خواجہ غریب نواز، اے وہ جناتو، تم لوگ آخر میری باپ میں خدمت کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ جنات کہتے ہیں اے میرے سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز، ہم اس وجہ سے کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، آپ روزانہ قرآن پاک کو اتنے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں کہ ہمارا ادھر سے گزر ہوتا ہے، ہم ٹھہر جاتے ہیں آپ کی قرآن شریف کی تلاوت کو سنتے ہیں. ہمیں سن کر اتنا اچھا یاد ہو گیا کہ ہم قرآن جہاں بھی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کی آواز، لوگوں تک جہاں تک آواز ہماری پہنچتی ہے، لوگ چوک در چوک آ کر کے ہمارے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں. اللہ اکبر. ہم آپ سے سیکھیں، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد یعنی آپ کے خادم ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں. اس وجہ سے شاگرد کا اور خادم کا یہ حق بنتا ہے کہ استاد کی خدمت کرے. اس وجہ سے ہم آپ کے باپ کی خدمت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کے باپ میں خدمت کرتے ہیں، آپ کے باپ کو پانی سے سیراب کرتے ہیں، آپ کے باپ کی صفائی ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں. مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک وقت کی بات ہے کہ ابھی 14.5 سال کی عمر ہے، جنات سرکار خواجہ غریب نواز کے جنات خادم ہیں. آج کل اگر دنیا میں تم دیکھنے لگو تو ابھی اتنا بھی علم نہیں آتا لوگوں کو، اور کہنے لگتے ہیں کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، میرے پاس بہت سارے جنات ہیں، میں چاہوں تو تمہارے دنیا پر دیکھ سکتا ہوں، اس وجہ سے میں جو کہتا ہوں وہی مانو. ایسا ہی ایک پاگل پر آ گیا میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ گیا ایسا ہی ایک فقیر. آ کر کہنے لگتا ہے کہ اے احمد رضا، مجھے تم 5 روپے دے دو ورنہ تمہارا محل میں پلٹ دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار اعلیٰ حضرت کو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے، آپ نے کفر کو بڑھاوا دیا ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے کفر کو نہیں اور شرک کو بڑھاوا نہیں دیا ہے، بلکہ انہوں نے تو شریعت کا اہتمام کیا ہے، انہوں نے تو شریعت کی حفاظت کی ہے. اور شریعت کی کیسی حفاظت کی ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے. اگر ہم سوچیں تو ارے بھائی بات ایک فقیر ہے آیا دے دیا چلو جان کی بات چلی گئی، ایسا نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ فقیر آ کر صرف اتنا لفظ بولتا ہے کہ مجھے 5 روپے دو ورنہ تمہارا محل پلٹ دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار اعلیٰ حضرت کی نظر ساری کائنات کی احادیث، سارے قرآن کی آیتوں پر پڑتی ہے. اچانک مسائل معلوم ہوتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہارا 5 روپے مانگنا صحیح اچھی بات ہے، 5 روپے کی جگہ تم 10 روپے مانگو میں تمہیں 10 روپے دے دوں گا، لیکن جو تم یہ کہتے ہو کہ محل پلٹ دوں گا، یہ خدا کی مخلوقات، یہ خدا کی بات، یہ خدا کی رضا، خدا کی چاہت میں تم اپنا چاہت میں چلاؤ. یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں تم محنت ہو کہ ورنہ تمہارا محل پلٹ دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ فقیر غصے میں آتا ہے کہ دیتا ہے یہ ورنہ تمہارا محل پلٹ دوں گا. سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہیں ہرگز میں کسی حالت میں 5 روپے کی 10 روپے کی جگہ 5 روپے بھی نہیں دوں گا. تم اگر میرا محل پلٹنا چاہتے ہو پلٹ دو، لیکن میں مانتا ہوں کہ تم میرا محل نہیں پلٹ سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اندر سے آواز آتی ہے سرکار مولانا اعظم ہند، آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ چھت پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ کی والدہ کی آواز آتی ہے بیٹا احمد رضا فقیروں سے الجھتے نہیں ہیں، فقیروں سے تم الجھو مت، وہ جو مانگتے ہیں ان کو دے دو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امی جان وہ جو مانگتے ہیں ان کو دے دیں گے، وہ بات صحیح ہے، لیکن یہاں بات شریعت مصطفیٰ کی بات آ گئی ہے، میرے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات آ گئی ہے، یہاں میں ہرگز نہیں پلٹنے والا ہوں. حضرت سیدنا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند چھت سے گر جاتی ہے. اچانک امی جان کو پھر پکارنے لگتی ہے، کہنے لگتی ہے اے احمد رضا بیٹا میں نے کہا تھا نا فقیروں سے الجھو مت، دیکھو مصطفیٰ رضا کو کیا ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے امی جان یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر مصطفیٰ کی شریعت پر ہزاروں مصطفیٰ رضا ہو تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. اللہ اکبر. میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے شریعت مصطفیٰ کے کتنے اہتمام کیا ہے، کتنی حفاظت کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی آواز سنتے ہیں کہ مصطفیٰ
مصطفیٰ رضا پیچھے سے مفتی اعظم ہند دوڑتے ہوئے آتے اور کہنے لگتے بابا جان آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے آپ کیجئے، مجھ مصطفیٰ رضا کو ایک خراج تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت جلال میں آتے ہیں اور فقیر سے کہتے ہیں اے فقیر تم نے کہا تھا کہ محل پلٹ دوں گا، محل کی بات تو دور، ایک احمد رضا کی جوتی کو پلٹ کر دکھا دے، میں تمہارے لیے ساری کائنات کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فقیر بار بار کوشش کرنے لگتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی جوتی کو پلٹنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، ایک ہاتھ لگاتا ہے جوتی کو ہلا نہیں سکتا، دونوں ہاتھ لگاتے جوتی کو ہلا نہیں سکتا، بھرپور طاقت لگا دیتے لیکن جوتی کو ایک انتک نہیں ہلا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی جوتی کی بات کر رہا ہوں میں، سرکار خواجہ غریب نواز تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑے مقام کے ولی ہیں، میں تو سرکار اعلیٰ حضرت کی جوتی کی بات کر رہا ہوں صرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے یہاں تک جلال میں آیا تو وہ فقیر لاسٹ میں کہنے لگتا اے احمد رضا تم نے اس میں کچھ جادو کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت پیچھے ہٹتے اور کہنے لگتے اے جاہل تم جاہل کی طرح بات مت کرو، تم نے آخر میں شریعت مصطفیٰ کی بات تم نے کی ہے، اس وجہ سے میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ میرے جوتے کو تم ہٹا دو، تم میرے جوتے کو نہیں ہٹا سکتے تو تم میرا محل کیا ہٹا سکتے ہو۔ میرے مسلمانوں غور کیجئے مسلمان بھائیوں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بات ہے، میں بات کر رہا تھا سرکار خواجہ غریب نواز کی، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ابھی بچپن کا زمانہ، چار جنات آپ کے خادم ہیں، آج کچھ رہتے نہیں جولی میں کہتے ہیں کہ میں تمہارا محل پلٹ دوں گا، تمہیں ایسا کر دوں گا ویسا کروں گا، ایسے ایسے جعلی لوگ بھی آ گئے ہیں۔ اللہ